کیا کبھی ایسی کسی بات پر بحث ہوئی ہے دوستوں کے ساتھ جہاں اچانک ریئلائز ہو کہ یار ہم دونوں ایکچولی ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن دونوں کے دماغ میں اس لفظ کا مطلب بالکل ہی مختلف ہے؟ ہاں بالکل اکثر ہوتا ہے ایسا. یعنی جیسے واٹس ایپ پر ہم نے کوئی بات مذاق میں لکھ دی اور اگلے بندے نے اسے شدید تنقید سمجھ لیا اور غصہ کر گیا. ایسی صورتحال میں ایک بڑا بیسک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لفظ کا اصل مطلب ہوتا کہاں ہے؟ صحیح بات ہے. یہ سوال واقعی سوچنے والا ہے. مطلب کیا وہ لفظ کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے یا ہمارے دماغ میں کسی ڈکشنری کی طرح سیو ہوتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم انہی سوالات کی گہرائی میں اترنے والے ہیں. ہمارے سامنے فلسفے کے عظیم مفکر لڈوگ وٹکنسٹائن کے تصورات پر مبنی کچھ انتہائی دلچسپ تحقیقی مقالے اور انسائکلوپیڈیا انٹریز ہیں. ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ ہماری زبان، ہمارے ذہن اور معنی کا آپس میں آخر تعلق کیا ہے. اور میں بتاؤں، یہ موضوع واقعی دماغ کے دروازے کھولنے والا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ ہر لفظ کی ایک طے شدہ ڈیفینیشن ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زبان دراصل باہر کی دنیا کا ایک آئینہ ہے اور ہر لفظ کسی نہ کسی حقیقت پر لیبل کی طرح بس چپکا ہوا ہے. بالکل، ہم یہی سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم اس وٹکنسٹائن کے فلسفے کو کھنگالتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ معنی کا یہ جو واضح اور میتھمیٹیکل سا تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے. زبان کوئی سٹیٹک ڈکشنری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور زندہ سماجی عمل ہے. اچھا، چلیے اس آئینے اور لیبل والی بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں. اگر الفاظ کسی ذہنی ڈکشنری سے اپنا مطلب نہیں لیتے اور نہ ہی وہ دنیا میں موجود چیزوں پر لگے ہوئے لیبلز ہیں، تو پھر آخر ان میں معنی آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ایک بنیادی الجھن ہے. اچھا، اس الجھن کو سلجھانے کے لیے وٹکنسٹائن کہتا ہے کہ الفاظ کے معنی دراصل ان کے استعمال میں چھپے ہوتے ہیں. یعنی زبان کسی حقیقت کا عکس نہیں دکھاتی، بلکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس وقت زبان کا کون سا کھیل، جسے وہ لینگویج گیم کہتا ہے، وہ کھیلا جا رہا ہے. لینگویج گیم؟ ہاں، لینگویج گیم. اس کی ایک بہت آسان مثال لفظ پانی ہے. پانی؟ اس میں کیا لینگویج گیم ہو سکتا ہے بھائی؟ پانی تو بس ایک لیکوڈ ہے جسے ہم پیتے ہیں. دیکھیے، لفظ وہی ہے، لیکن فرض کیجئے ایک شخص صحرا میں پیاس سے تڑپ رہا ہے اور وہ گرتے پڑتے کہتا ہے پانی. یہاں یہ لفظ ایک التجا ہے، ایک فریاد ہے. صحیح. اب فرض کیجئے کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور فائر بریگیڈ کا چیف اپنے عملے پر چیختا ہے پانی. یہاں یہی لفظ ایک حکم ہے، ایک آرڈر ہے. او اچھا. اور اب تصور کریں کہ ایک چھوٹا بچہ پہلی بار سمندر دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے پانی. یہاں یہ ایک حیرت کا اظہار ہے. تینوں حالاتوں میں لفظ پانی بالکل ایک جیسا ہے، اس کی آواز ویسی ہے، لیکن کانٹیکسٹ جو ہے، ماحول اور وہاں ہونے والا ایکشن، اس کا مطلب پوری طرح تبدیل کر رہا ہے. ماحول اور ایکشن میں چھپا ہے. جیسے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کن حالات میں وہ لفظ بول رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی حوالے سے ایک بلڈرز لینگویج کی مثال بھی بڑی عجیب ہے ان پیپرز میں. ہاں، وہ بلڈر اور اس کے اسسٹنٹ والی مثال. بالکل. اگر ایک معمار یا بلڈر اپنا گھر بنا رہا ہے اور اس کا ایک مددگار اس کے ساتھ ہے، تو وہ آپس میں صرف 4 الفاظ استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور وہ تھے بلاک، پلر، سلیب اور بیم. ایگزیکٹلی. جب بلڈر کہتا ہے سلیب، تو وہ لمبا چوڑا جملہ نہیں بولتا کہ برائے مہربانی مجھے وہ چکور پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر پکڑا دو تاکہ میں اسے یہاں لگا سکوں. وہ صرف سلیب کہتا ہے اور مددگار بھاگ کر وہ اٹھا لاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس چھوٹے سے سیٹ اپ کے اندر نہ صرف ایک لفظ مکمل زبان کا کام کر رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا مکمل نظام ہے. اور اسی نظام، اسی کانٹیکسٹ اور انٹریکشن کو وٹکنسٹائن لینگویج گیم کہتا ہے. ہماری عام زبان ایسے ہی ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے لینگویج گیمز کا ایک جھرمٹ ہے. ہم روزانہ یہ کھیل کھیلتے ہیں. کبھی ہم مذاق کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی وعدہ کرنے کا کھیل، کبھی ڈانٹا دپٹتی کا کھیل. ہاں، ہم آٹومیٹکلی شفٹ ہو جاتے ہیں ان میں. بالکل. لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سب مختلف کھیل ہیں تو ہم ان سب کو کھیل یا زبان کیوں کہتے ہیں؟ ان میں آپس میں کیا ایسی چیز ہے جو ایکچولی کامن ہے؟ ویٹ، یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ کرکٹ، لوڈو اور ویڈیو گیمز تینوں گیمز ہیں،
لیکن ان میں فزیکل گراؤنڈ یا بیٹ بال تو کامن نہیں ہے نا. لوڈو میں گراؤنڈ نہیں ہوتا، کرکٹ میں ڈائس نہیں ہوتا، تو پھر انہیں ایک ہی کیٹیگری میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ صحیح پکڑا، زبردست. اس چیز کو سمجھانے کے لیے وٹکنسٹائن نے خاندانی مشابہت یا فیملی ریزمبلنس کا تصور پیش کیا. فیملی ریزمبلنس. ہاں، اس کا کہنا ہے کہ ان تمام کھیلوں میں کوئی ایک ایسی کور پراپرٹی نہیں ہے جو سب میں موجود ہو، بلکہ یہ ایک خاندان کی طرح ہے. جیسے کسی خاندان میں سب لوگوں کی ناک ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کسی کی آنکھیں باپ سے ملتی ہیں، کسی کے بال ماں جیسے ہوتے ہیں، اور کسی کا مسکرانے کا انداز دادا جیسا ہوتا ہے. اچھا، یعنی اوور لیپنگ سملیرٹیز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی، اوور لیپنگ. ان کی خصوصیات ایک دوسرے پر اوور لیپ کرتی ہیں. زبان کے مختلف استعمال بھی اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی کوئی ایک سنگل ریجڈ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ تصور تو ذہن کے جالے صاف کر دیتا ہے. یعنی زبان کی مثال نہ ایک ٹول باکس کی طرح ہے. اگر میرے پاس ایک پیچکش یعنی اسکرو ڈرائیور ہے تو میں اس سے پیچ بھی کس سکتی ہوں، پینٹ کے ڈبے کا ڈھکن بھی کھول سکتی ہوں، اور ضرورت پڑنے پر اس سے کسی چیز کو خرچ بھی سکتی ہوں. بالکل، ٹول وہی ہے، کام بدل گئے. پیشکش کا اپنا کوئی طے شدہ مقصد نہیں ہے جو کسی پتھر پر لکھا ہو. اس کا اصل مطلب، اس کی اہمیت اس وقت طے ہوتی ہے جب میں اسے کسی خاص کام کے لیے استعمال کرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی لفظ کا معنی ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو اس لفظ کے ڈکشنری میننگ کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. زبان صرف ایک ذہنی یا تجریدی چیز نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی شکل، جسے وٹگنسٹین فارم آف لائف کہتا ہے، اس کا حصہ ہے. فارم آف لائف. ہاں، ہماری عادتیں، ہمارے رویے، ہماری کلچر، یہ سب مل کر زبان کے رولز طے کرتے ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو زبان ایک عوامی کھیل بن جاتی ہے. لیکن مجھے یہاں ایک بہت بڑی الجھن محسوس ہو رہی ہے. جی پوچھیے، کیا الجھن ہے؟ اور ان تجربات کا کیا ہوگا جو صرف ہمارے اندر ہوتے ہیں. اگر مجھے سر درد ہو رہا ہے تو وہ درد صرف میرا ہے نا، میں اس درد کو محسوس کر سکتی ہوں، کوئی اور نہیں. صحیح بات ہے. تو کیا اس وقت جو زبان میں اپنے ذہن میں استعمال کر رہی ہوں وہ میری کمپلیٹلی پرائیویٹ زبان نہیں ہو جاتی؟ یہ آپ نے بہت ہی ٹھوس سوال اٹھایا ہے، اور یہیں سے وٹکنسٹائن کا سب سے مشہور اور تھوڑا مشکل پہلو شروع ہوتا ہے، جسے پرائیویٹ لینگویج آرگیومنٹ کہا جاتا ہے. وٹکنسٹائن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایسی زبان جو اسٹرکٹلی ذاتی ہو، یعنی جسے صرف اور صرف ایک فرد سمجھ سکے اور کوئی دوسرا ان پرنسپل اسے سمجھ ہی نہ سکے، وہ اصل میں ناممکن اور بے معنی ہے. ناممکن کیسے؟ میں اپنی ایک سیکرٹ کوڈ لینگویج بنا سکتی ہوں جو کسی کو نہ پتا ہو. میں اپنے درد کو ایکس کہہ سکتی ہوں. ارے، سیکرٹ کوڈ لینگویج پرائیویٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے عام زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. وٹکنسٹین جس پرائیویٹ لینگویج کی بات کر رہا ہے وہ ایسی زبان ہے جو صرف آپ کے کسی ایسے ذاتی احساس پر مبنی ہو جس تک کسی دوسرے کی رسائی ممکن ہی نہ ہو. اچھا، پھر وہ ڈائری والی مثال یہاں آتی ہے نا؟ بالکل. اس کو واضح کرنے کے لیے وہ ایک ڈائری کے تجربے کی مثال دیتا ہے. فرض کریں آپ کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے اور آپ طے کرتی ہیں کہ جب بھی یہ احساس ہوگا آپ اپنی ڈائری میں لفظ ایس لکھیں گی. ٹھیک ہے، میں نے ڈائری میں ایس لکھ دیا. اب اگلی بار جب مجھے ویسا ہی احساس ہوگا میں پھر ایس لکھ دوں گی. اس میں ناممکن کیا ہے؟ میں اپنی لینگویج خود بنا رہی ہوں اپنے رولز کے ساتھ. ناممکن یہ ہے کہ جب اگلی بار آپ کو احساس ہوتا ہے اور آپ ایس لکھنے لگتی ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعی وہی احساس ہے جو پہلی بار ہوا تھا؟ میں اپنی یادداشت پر بھروسہ کروں گی نا، مجھے یاد ہوگا کہ پہلے کیسا فیل ہوا تھا. لیکن آپ کی یادداشت کے ٹھیک ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو غلط یاد ہو. چونکہ یہ احساس بالکل پرائیویٹ ہے، اس لیے اسے ٹھیک یا غلط طے کرنے کا کوئی باہری یا عوامی معیار نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی خبر کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک ہی اخبار کی 20 کاپیز خرید لے اور کہے دیکھو ہر اخبار میں یہی لکھا ہے تو میری خبر سچی ہوئی. اوہ اچھا. آپ اپنے ہی ذہن میں رول بنا رہی ہیں اور خود ہی اس کو ویریفائی کر رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کو لگے گا کہ احساس وہی ہے آپ اسے ایس کہہ دیں گی. اور جہاں کچھ لگنے اور حقیقت میں فرق کرنا ناممکن ہو جائے وہاں لینگویج کا کوئی رول نہیں بن سکتا. میرا دماغ گھوم رہا ہے. یعنی اگر کوئی باہر سے رول چیک کرنے والا ہی نہیں ہے تو ٹھیک اور غلط کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے.
اگر میرے خود کے ٹھیک یا غلط ہونے کا کوئی بینچ مارک نہیں تو ایس لکھنے کا مطلب ہی فضول ہو گیا۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ لیکن رکے کیا فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری تکلیف، میرا سر درد، اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ اگر میرا ہاتھ جل گیا ہے تو درد تو مجھے واقعی ہو رہا ہے نا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سب سے زیادہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کانسیپٹ کو لے کر۔ وٹکنسٹائن یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ کے درد کا وجود نہیں ہے یا آپ کے ذاتی احساسات جھوٹے ہیں۔ تکلیف بالکل حقیقی ہے۔ پھیو، شکر ہے۔ یہاں ڈبے میں بیٹل یا بیٹل ان اے باکس کا تصور ہماری مدد کرتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم سب دوستوں کے پاس ایک ڈبہ ہے اور ہم اس ڈبے کے اندر موجود چیز کو بیٹل کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ڈبے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹل ہے۔ بالکل۔ اب ذرا سوچئے، جب ہم آپس میں بیٹھ کر بیٹل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کسی کے ڈبے میں لال بیٹل ہے، کسی کے ڈبے میں کالی، یا شاید کسی کا ڈبہ بالکل خالی ہو؟ نہیں، اس سے تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم صرف اس ورڈ پہ اگری کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹ پوائنٹ۔ زبان کے کھیل میں اس ڈبے کے اندر موجود اصل چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لفظ بیٹل کا مطلب وہ اندر چھپی ہوئی پرائیویٹ چیز نہیں طے کر رہی، بلکہ اس لفظ کا جو عوامی استعمال ہم مل کر رہے ہیں وہ طے کر رہا ہے۔ او، میں اب تھوڑا سمجھ رہی ہوں۔ یعنی احساس جو ڈبہ ہے وہ میرا اپنا ذاتی ہے اور اس کے اندر واقعی درد یعنی وہ بیٹل موجود ہے۔ لیکن جب میں کہتی ہوں مجھے درد ہو رہا ہے تو یہ لفظ میں نے کسی ذہنی ڈکشنری سے نہیں سیکھا۔ صحیح تھی جو کہ ایک پبلک بیہیویئر تھا۔ تو میری فیملی نے، سوسائٹی نے مجھے بتایا کہ بیٹا اسے درد کہتے ہیں۔ تو درد کا لفظ میرے اندر سے نہیں آیا، باہر کی فارم آف لائف نے طے کیا۔ بہت اعلیٰ۔ احساس ذاتی ہے، لیکن احساس کو بیان کرنے والی زبان عوامی ہے۔ زبان کا پہناوا عوامی دنیا نے دیا ہے، اور یہی پوائنٹ ہمیں اس سفر کے ایک اور مشکل اور حیران کن موڑ پر لے آتا ہے۔ اب اور کیا بچا ہے حیران کرنے والا؟ اگر زبان پرائیویٹ نہیں ہے اور معنی باہر عوام میں موجود اصولوں پر مبنی ہے، تو پھر ہمیں یہ کیسے یقین ہوتا ہے کہ ہم اور دوسرے لوگ واقعی ایک ہی اصول کو فالو کر رہے ہیں؟ یہاں سے ہم اس ریاضی والے مسئلے میں انٹر ہوتے ہیں جسے فلسفی سال کرپکے نے کرپکنسٹائن کے نام سے پیش کیا۔ ہاں، رول فالوئنگ یا اصولوں کی پیروی کا مسئلہ۔ میں نے جب یہ حصہ پڑھا نا تو مجھے لگا کہ جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ کرپکنسٹائن تصور میں ایڈیشن یا جمع کرنے کا ایک ایسا مسئلہ کھڑا کرتا ہے جو پریکٹیکلی کامن سینس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ بالکل، یہ بہت مائنڈ بینڈنگ ہے۔ اچھا، اسے یوں سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے آج تک اپنی پوری زندگی میں نے 57 سے بڑے کسی نمبر کو جمع نہیں کیا۔ اب آپ مجھے ایک سوال دیتے ہیں 68 + 57، میں فوراً جواب دیتی ہوں 125، کیونکہ آبویسلی 68 اور 57 ملا کر 125 ہی بنیں گے۔ لیکن یہاں ایک ضدی قسم کا شکی شخص آتا ہے، ایک سکیپٹک، اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ نے پہلے جو حساب کیے تھے ان میں پلس کے نشان کا مطلب ایکچولی پلس ہی تھا؟ ہو سکتا ہے آپ ماضی میں ایڈیشن نہیں بلکہ کوڈیشن کر رہی ہوں، جسے وہ کوس کہتا ہے۔ یہ کوڈیشن کیا عجیب مخلوق ہے۔ اسکیپٹک کا کہنا ہے کہ کوڈیشن کا اصول یہ ہے کہ جب تک نمبرز 57 سے چھوٹے ہوں آپ عام طریقے سے انہیں جمع کریں گے، لیکن اگر نمبر 57 سے بڑا ہو جائے تو جواب ہمیشہ ہر صورت میں 5 آئے گا۔ صحیح۔ تو اسکیپٹک مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ ثابت کرو کہ تمہارا ارادہ ہمیشہ سے ایڈیشن کا تھا اور کوڈیشن کا نہیں۔ چونکہ ماضی میں نے 57 سے بڑا حساب کیا ہی نہیں، تو میرے سارے پرانے حساب ایڈیشن اور کوڈیشن دونوں پر بالکل پرفیکٹ فٹ بیٹھتے ہیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو دماغ کو چکر دے دیتا ہے۔ کیا آپ کے دماغ میں کوئی ایسی فزیکل چپ لگی تھی جس پر لکھا تھا کہ رول پلس کا ہے؟ نہیں۔ اسکیپٹک یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی فیکٹ یا حقیقت نہیں ہے جو یہ فکس طور پر ثابت کر سکے کہ ماضی میں آپ کا معنی پلس ہی تھا۔ یہ سوال پوری سیمینٹک دنیا کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ یہ تو ایکچولی خوفناک ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے میرا کیلکولیٹر سالوں تک بالکل ٹھیک حساب کرتا رہے، لیکن ایک خاص دن کے بعد اچانک 125 کی جگہ 5 جواب دینے لگ جائے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کیلکولیٹر میں پہلے سے ایڈیشن کا رول تھا، لیکن رکیں، کیا اس کا جواب ہماری عادت یا رجحان میں نہیں ہے، جسے ڈسپوزیشنلزم کہتے ہیں؟ یعنی میرا دماغ ایسے وائرڈ ہے، میرا نیچرل رجحان ہے کہ میں
125 ही कहूंगी, 5 नहीं कहूंगी। डिस्पोजिशनलिज्म बिल्कुल पेश किया गया था इस मसले के हल के तौर पर, लेकिन क्रिप्के का स्केप्टिक इस रुझानात के नज़रिए को भी बहुत खूबसूरती से रद्द कर देता है 2 बड़े मसलों की बुनियाद पर। पहला है फिनिट्यूड प्रॉब्लम, यानी महदूद सलाहियत का मसला। वो क्या है? इंसानी जहन या दिमाग फिजिकल तौर पर महदूद है। हम लामहदूद नंबर्स तो जमा नहीं कर सकते। हाँ, हमारी आदतें और रुझान महदूद हैं, लेकिन मैथ का उसूल तो लामहदूद नंबर्स पर लागू होता है। अच्छा, ठीक है, मेक सेंस। और दूसरा मसला? दूसरा मसला बहुत अहम है, जिसे एरर प्रॉब्लम कहते हैं। इंसान गलतियां भी तो करता है ना। अगर आपने नींद में या जल्दी में 19 + 19 को 28 कह दिया, तो डिस्पोजिशनल थियरी के मुताबिक आपका उसूल ही यही बन गया कि आप 19 और 19 को 28 बनाती हैं। ओह। रुझानात सिर्फ ये बताते हैं कि हम पास्ट में क्या करते आए हैं, ये नहीं बताते कि किसी काम को ठीक तरीके से कैसे करना चाहिए। हाँ, मैं समझ गई। यानी रूल एक ऐसी चीज है जो गाइड करता है कि करेक्ट क्या है। अगर मैं कीबोर्ड पर टाइप करते हुए लफ्ज़ द को गलती से तह लिख देती हूँ, तो मेरा रुझान शायद गलती करने का हो, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता कि मेरी लैंग्वेज का रूल ही यही है कि इस लफ्ज़ को TEH लिखा जाए। रूल बताता है मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब है मानी का ताल्लुक ठीक और गलत से है, सिर्फ फिजिकल आदत से नहीं। बिल्कुल सही तज्जिया किया आपने। यही वजह है कि मानी को किसी प्योरली फिजिकल आदत या दिमाग की केमिकल स्टेट पर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। क्रिप्के कहता है कि विटकिंस्टाइन इस गैर यकीनी सूरत हाल का एक स्केप्टिकल सोल्यूशन निकालता है। वो ये तस्लीम कर लेता है कि ज़ाती तौर पर ऐसी कोई हकीकत नहीं जो आपके मानी तय करे। मानी तय होते हैं आपकी कम्युनिटी से, उसकी रिवायतों से। कम्युनिटी से? हाँ, जब तक आप अपनी लैंग्वेज कम्युनिटी के उसूलों के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं, लोग आपके मातृत्व को, आपकी ज़बान को ठीक समझेंगे। अच्छा, अगर मानी अंदर की किसी फिक्स डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है, अगर प्राइवेट लैंग्वेज नामुमकिन है और अगर उसूल भी अवामी कम्युनिटी की देन है, तो फिर एक बहुत ही अहम पहलू उभरता है यहाँ। हम दुनिया को देखते और समझते कैसे हैं? क्योंकि मेरी नज़र तो मेरी अपनी है ना। सही सवाल है। अगर मानी सोशली कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो मेरी परसेप्शन का क्या होगा? यहाँ लिएंडर पे मार्केस के मकाले में विटकिंस्टाइन का सीइंग एज या ऐसे देखना का कॉन्सेप्ट आता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस के दूसरे हिस्से का इंतहाई दिलचस्प तस्वुर है। विटकिंस्टाइन ये आर्ग्यूमेंट देता है कि हम अपनी आंखों से सिर्फ फिजिकल लकीरों और रंगों को नहीं देखते, बल्कि हम चीज़ों को उनके मानी की रोशनी में देखते हैं। इसे समझाने के लिए वो 2 मशहूर तस्वीरों की मिसाल देता है। हाँ, वो शेप्स वाली। एक फेस जिसमें या तो दरमियान में एक कप नजर आता है या साइडों पर 2 चेहरे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी मिसाल डक रैबिट की है, जो एक ऐसी स्केच है जो कभी बत्तख लगती है और कभी उसकी चोंच खरगोश के कान लगने लगती है। मुझे ना फौरन वो वायरल इंटरनेट तस्वीर याद आ गई। वो ड्रेस की तस्वीर जो कुछ साल पहले इंटरनेट पर आई थी और लोगों को पागल कर दिया था उसने। किसी को वो नीली और काली नजर आ रही थी और किसी को सफ़ेद और गोल्डन। तस्वीर के पिक्सेल्स, उसके रंग, मोबाइल की स्क्रीन वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई फर्क नहीं था। बिल्कुल वही परफेक्ट मिसाल है। फिजिकल चीज में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मेरा इदराक, मेरी परसेप्शन अचानक शिफ्ट होती है। मार्क्यूस के पेपर में इसे डॉनिंग ऑफ एन एस्पेक्ट कहा गया है, यानी किसी नए पहलू का अचानक सामने आना। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी आंखें कोई रॉ वीडियो कैमरा नहीं है जो सिर्फ फुटेज रिकॉर्ड कर रही हो। यही तो पॉइंट है। हमारा ज़हन उस सामने आने वाली हर चीज़ को पहले से ही किसी न किसी मानी में रंग देता है। यहाँ विटgenstein उस वक्त की गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, खासतौर पर वुल्फगैंग कोहलर के नज़रियात से इख्तिलाफ करता है। कोहलर ये समझता था कि हम पहले रॉ शक्ल को देखते हैं, जैसे बस कुछ काली लकीरें, और फिर बाद में हमारा दिमाग उस पर मीनिंग अटैच करता है, इसे इंटरप्रेट करता है। लेकिन विटgenstein कहता है नहीं। हाँ, वो कहता है ऐसा प्योरली विजुअल एक्सपीरियंस जिसमें कोई मानी ना हो, वो इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं। हम पहले कदम पर ही मानी देखते हैं। जब आप डक रैबिट देखती हैं तो आप लकीरें नहीं, डायरेक्ट बतख देखती हैं। वाओ, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। हम मीनिंग अप्लाई नहीं करते, हम मीनिंग को डायरेक्ट देखते हैं। और मार्केज ने सीइंग एज वाले अमल को
بلیف یعنی اعتقاد کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں جی ای مور کے پیراڈاکس کا ذکر آتا ہے اس ریڈنگ میں۔ مور کا پیراڈاکس ایک جملہ ہے، کمرے میں آگ لگی اور میں اس پر یقین نہیں رکھتی۔ عجیب لگتا ہے نا سننے میں۔ ہاں، سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے، کوئی بھی شخص ایسا کیوں کہے گا؟ آخر اس پیراڈاکس کا سینگ ایز سے کیا کنیکشن ہے؟ یہ پیراڈاکس اس لیے عجیب لگتا ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں مجھے یقین ہے یا آئی بلیو، تو دراصل ہم دنیا کی کسی حقیقت کو بیان نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے اندر کی کیفیات، اپنے رجحان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وٹنسٹائن کہتا ہے کہ بلیف کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف زبان تک محدود ہو، یہ دراصل سینگ ایز ہی کی ایک شکل ہے۔ اچھا، یعنی دیکھنا ہی بلیف ہے۔ بالکل، جب آپ ڈک ریبٹ کو بطخ کے طور پر دیکھتی ہیں تو اس لمحے آپ کا بلیف یہی ہوتا ہے کہ یہ بطخ ہے۔ یقین اور ادراک آپس میں ایسے جڑے ہیں کہ آپ کا یقین ہی آپ کی نظر بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی تصویر کو انٹرپریٹ کرنا کہ شاید یہ بطخ ہو سکتی ہے، ایک سوچا سمجھا عمل ہے جس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن سینگ ایز بالکل انسٹنٹ ہے، بالکل آپ کے اعتقاد کی طرح جو پہلے سے تیار بیٹھا ہے دماغ میں۔ جیسے اگر میں اندھیرے کمرے میں جاؤں اور میرا یقین ہو کہ وہاں بھوت ہے، تو مجھے کپڑے کا ٹکڑا بھی نہ بھوت ہی نظر آئے گا، میں اسے بعد میں انٹرپریٹ نہیں کروں گی، میں ڈائریکٹ بھوت دیکھوں گے۔ بہت بہترین مثال دی آپ نے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ ہم دنیا سے ویسی ہی ڈیل کرتے ہیں جس طرح کا لینگویج گیم اور فارم آف لائف ہماری عادت بن چکی ہے۔ کوئی ایسی خالص را ریالٹی نہیں ہے جسے ہم معنی کے بغیر کمپلیٹلی ایکسیس کر سکیں۔ ہماری دنیا، ہمارا ادراک ہمارے معنی سے ہی بنا ہوا ہے، اور یہ معنی ہماری لینگویج کمیونٹی نے مل کر بنائے ہیں۔ اگر میں اس لمبے اور دماغ کو چکرا دینے والے سفر کو سمیٹنا چاہوں تو میں یہی کہوں گی کہ ہم نے بات شروع کی تھی اس ایلوژن سے جہاں ہم سمجھتے تھے کہ معنی ہمارے اندر کی کسی فکس ڈکشنری میں ہے، لیکن ہم نے اس گہرے تجزیے میں دیکھا کہ معنی کسی ذاتی خزانے میں بند ڈیفینیشنز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ سماجی عوامل، عوامی انٹریکشنز، خاندان کی مشابہت اور پبلک لینگویج گیمز کا ایک انکہا معاہدہ ہے۔ ہمارا لینگویج کوئی آئسولیٹ الگوریدم نہیں ہے، یہ سوسائٹی کے درمیان ہونے والے ایکشن کا حصہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ لینگویج کے بارے میں یہ جانا کہ اس کی کوشش بھی کمپلیٹلی بے معنی ہے، کیونکہ اسٹینڈرڈ آف کریکٹنس ہمیشہ باہر ہوتا ہے۔ کروپکنسٹائن کے کوئس پیراڈاکس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا کہ ٹھیک یا غلط ہونا ذاتی نیت پر نہیں بلکہ کمیونٹی پریکٹسز پر منحصر ہے، اور آخر میں سینگ ایز نے ثابت کیا کہ ہمارا اعتقاد ہی ہماری آنکھوں کا لینس بن جاتا ہے۔ آج کی یہ ڈیپ ڈائیو ان عام فہم کانسیپٹس کو جس بری طرح چیلنج کرتی ہے نا، وہ مجھے ایک بالکل نئے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر زبان کا مطلب صرف پبلک اصولوں کی پیروی ہے، زندگی کی شکل یعنی فارم آف لائف ہے، اور سوسائٹی میں ہمارے فزیکل انٹریکشنز ہیں، تو پھر آج کے اس دور میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہوئی ہے، جو چیٹ جی پی ٹی دھڑا دھڑ انسانوں کی طرح زبان بول رہا ہے اور پورے ایسیز لکھ رہا ہے، کیا وہ واقعی کچھ سمجھ رہا ہے؟ یہ دور حاضر کا واقعی سب سے بڑا فلسافیکل سوال ہے۔ اے آئی تو بہت زبردست لینگویج گیم کھیل رہی ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن وٹکنسٹین کے مطابق اے آئی کی نہ تو کوئی فارم آف لائف ہے، نہ اسے تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی فزیکل ڈبہ ہے، نہ اس میں درد کا وہ بیٹل ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی پبلک بیہیویئر ہے جس پر سوسائٹی رول ویریفائی کرے۔ بالکل، اس کے پاس کوئی سوشل کانٹیکسٹ نہیں ہے۔ تو کیا اے آئی اس لینگویج گیم کا اصل حصہ ہے، یا یہ صرف لفظوں کے پیٹرنز کو میچ کرنے کی ایک گوسٹ کاپی ہے؟ کیا اے آئی بس وہی خالی ڈبہ ہے جسے ہم انسان اپنے معنی سے بھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اے آئی ہماری بات سمجھ رہی ہے؟ یہ حیران کن سوال میں تمام سننے والوں پر چھوڑتی ہوں تاکہ آپ خود اس پر غور کریں۔ آج کی اس گفتگو نے ہماری معنی کی ڈکشنری کو پوری طرح تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں اس تفصیلی تجزیے کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کی گہرائی میں۔